لیتا ہے وہ ولی یا وہ بزرگ یا وہ مزار والا ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے ہمیشہ واقف رہتا ہے، تو ان تمام سب باتوں سے میرے عزیز اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے شرک ثابت ہوتا ہے، اور جو آدمی یہ عقیدہ رکھے وہ اس کی وجہ سے مشرک کہلاتا ہے، اور اس شرک کو شرک فی العلم کہتے ہیں۔ اس شرک کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العلم کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جیسا علم اللہ کے کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک فی العلم کہلاتا ہے، اور یقینی طور پر اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، چاہے یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے اندر رکھے، چاہے کسی فرشتے کے اندر رکھے، چاہے کسی نبی مرسل کے اندر رکھے، چاہے کسی پیر، چاہے کسی بزرگ، چاہے کسی دیوی، چاہے کوئی دیوتا، چاہے کسی جن، چاہے کسی بھوت، چاہے کسی پریت کے اندر رکھے، اور چاہے اس نیت سے رکھے کہ یہ جو طاقت و قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اس نیت سے رکھے یا ذاتی نیت سے رکھے، دونوں طریقے سے بہرحال شرک لازم آتا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، اسی طرح سے اس دنیا کے اندر تصرف اور اختیار کا مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی شان ہے۔ حکم چلانا اور خواہش سے مارنا، جلانا، پیدا کرنا، غریبی دینا، امیری لانا، تندرستی دینا، بیماری دینا، فتح و شکست دینا، مرادیں پوری کرنا، بلائیں ٹالنا، مشکلات کو دور کرنا، مشکلات میں دستگیری کرنا اور وقت پڑنے پر مدد کرنا، یہ سب کس کی شان ہے؟ یہ سب اللہ عز و جل کی شان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی یہ شان ہے، کسی مخلوق کی یہ شان نہیں ہے، چاہے وہ مخلوق بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ یا کوئی اور دوسری مخلوق کیوں نہ ہو، اس کی شان یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اللہ عز و جل کی شان ہے، جس کو چاہتا ہے تخت و سلطنت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے غریب اور فقیر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت کے گھاٹ اتارتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت و رفعت کی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا تصرف اور ایسا اختیار یا ایسی صفت کسی مخلوق کے اندر ثابت کرے، اس سے مرادیں مانگے، اس کے نام کی نظر و نیاز کرے، اس سے منتیں کرے، سماجتیں کرے، یا اس کے نام کی قربانیاں کرے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے تاکہ وہ اس کی بلائیں ٹال دے، ایسا شخص ایسا عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے۔ ایسا عمل کرنے کی وجہ سے مشرک ہو جاتا ہے، اور اس کو شرک فی التصرف کہا جاتا ہے، یعنی جس کی طاقت و قوت اللہ کے لیے خاص تھی، اس نے وہ طاقت و قوت کسی مخلوق کے اندر تسلیم کر لی، جس کی وجہ سے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور یہ تصرف چاہے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذاتی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، دونوں طرح سے یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے سے آدمی شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بعض کام اپنی عبادات کے لیے مخصوص کر لیے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں، بعض کارکرم، بعض کام ایسے ہیں، بعض ورکس ایسے ہیں جسے اللہ عز و جل نے اپنی عبادت قرار دیا ہے، جن کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سجدہ، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ رکوع، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرنا، یہ کس کے لیے؟ یہ صرف اللہ کے لیے۔ اس کے نام کا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اس کے گھر کعبے کی زیارت کے لیے سفر کرنا، دور دور سے سواری اور جیسے بھی میسر ہو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانا، اللہ عز و جل سے دعا کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کی طرف اور اس کی طرف قربانی کے جانور لے جانا، اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف قربانی کے، اور ابھی میں بتاؤں گا لوگ کہاں کہاں سے قربانیوں کے جانور کہاں کہاں لے جاتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے گھروں سے کہاں کہاں قربانیوں کے جانور لے جاتے ہیں، وہاں جا کر کعبے میں منتیں ماننا، کعبے پر غلاف چڑھانا، حجر اسود کو چومنا، اس کے گھر میں، اللہ کے گھر میں روشنی کرنا، آب زمزم کو تبرک سمجھ کر پینا۔ آج لوگ مزاروں کو دھل دھل کر کے تبرک سمجھ کر کے پیتے ہیں۔ یہ شان صرف خانہ کعبہ کی ہے کہ آب زمزم کو تبرک سمجھ کر کے پینا، بدن پر ڈالنا، جسموں کے اوپر ملنا،
وہاں کا خادم بننا، یہ سب کام اللہ عز و جل نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے خاص کر لیے ہیں، اور مسلمانوں کو بتلائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ سب اعمال کرو گے، ہم خوش اور راضی اور خوش ہوں گے، اور حج میں یہی سب کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی نبی کو، کسی ولی کو، یا کسی فرشتے کو، یا کسی بھوت کو، یا کسی جن کو، یا کسی پریت کو، یا کسی دیوی کو، یا کسی دیوتا کو، یا کسی سچی جھوٹی قبر کو، یا کسی استھان کو، یا کسی تھان کو، یا چلے کو، یا کسی مکان کو، کسی تعزیے کو، کسی نشان کو، کسی چبوترے کو، کسی کے تبرک، کسی کے تبرک اور تابوت کو اگر کوئی شخص سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اس کے لیے روزہ رکھے یا چڑھاوا چڑھاوے یا ان کے نام کا جھنڈا لگائے یا جاتے وقت الٹے پاؤں چلے یا قبر کو چومے یا قبروں یا دیگر مقامات کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کرے یا وہاں چراغ جلائے یا ان کی دیواروں پر غلاف چڑھائے، ان کے مزاروں پر غلاف چڑھائے، قبروں پر غلاف چڑھائے، یا مورچھل جھلے یا شامیانہ تانے یا ان کی چوکھٹ کو چومے یا ان کی سیڑھیوں کو چومے یا ان سے دعائیں مانگے یا مرادیں مانگے یا ان کی مجاور بن کر کے خدمت کرے یا وہاں شیرنی اور بتاچے اور اگر بتیاں لے کر کے جائے یا بکرے اور مرغے لے کر کے جائے یا وہاں ڈیگیں وغیرہ لے جا کر کے چڑھائے، غرض اس قسم کا کوئی بھی کام اگر انسان جا کر کے کرتا ہے تو اس سے کھلا ہوا شرک لازم آتا ہے، یہ کھلم کھلا یہ شرک ہے، اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادت، یعنی عبادت و بندگی میں کسی مخلوق کو شریک کرنا۔ یہ صرف اللہ عز و جل کا خاصہ ہے کہ اس کے لیے رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں، نظر و نیاز کیے جائیں، اس کے گھر کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کیا جائے، قربانی کے بکرے لیے جائیں، وہاں چراغاں کیا جائے، خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا جائے، وہاں کے پانی کو آب زمزم کو تبرک سمجھ، یہ تمام سب خاص ہیں اللہ عز و جل کے گھر کے لیے، اس کی شان کے لیے، اس کی عبادت ہے یہ۔ اور اس عبادت میں کسی مخلوق کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی درگاہ کو، کسی استھان کو، کسی دیوی کو سمجھنا، یہ میرے عزیز یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب یہ عقیدہ جو ہے، یہ اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے کسی مخلوق کی تعظیم اللہ جیسی کرنا، اللہ کے کسی مخلوق کی تعظیم اللہ جیسی کرنا، خواہ یہ عقیدہ ہو کہ وہ ذاتی اعتبار سے ان تعظیموں کے لائق ہے، یا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ان کی اس طرح تعظیم کرنے سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور اس کی تعظیم کی برکت سے ہماری بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ہر صورت میں یہ عقیدہ کیا ہے؟ شرکی عقیدہ ہے، یہ جائز ہرگز مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اور میرے عزیز یہ شرک وہ شرک ہے جو اکبر الکبائر ہے، تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر کوئی شخص یہی سب عقیدے رکھ کر کے بلا توبہ کے لیے مر گیا، اے دنیا کے مسلمانوں، اے سامعین کرام، اے مسلمانوں سنو، اے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، اگر یہی سب اعمال کرتے ہوئے، یہی سب کام کرتے ہوئے اگر کوئی شخص شرک کی حالت پر بغیر توبہ کے مر گیا تو یاد رکھو اس کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کبھی بھی جہنم سے نجات نہیں پا سکتا ہے۔ اپنے رب کا، اپنے معبود کا، اپنے مالک کا کلام سنو، عرش سے آواز آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یاد رکھو جو شخص بھی شرک کرتے ہوئے مر گیا ہے، اللہ اس کے اور گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص شرک کرتے ہوئے مرا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، جو شرک کرتا ہے وہ بہت دور گمراہیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ یاد رکھو جو شرک کرتے ہوئے مرے گا جنت اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار اور ان ظالموں کا کوئی
انصار کوئی مددگار بھی نہیں رہے گا، نہ کوئی دستگیر ملے گا۔ جب تم گناہوں کی پوٹلیاں لے کر، جب گناہوں کے گٹھر لے کر جب تم پل صراط پر چلو گے اور شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہوگے اور تمہارے قدم وہاں ڈگمگائیں گے، اللہ کی قسم تو وہاں نہ کوئی تمہیں ولی نظر آئے گا، نہ کوئی مرشد نظر آئے گا۔ اس لیے شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے اگر مرو گے تو ہرگز نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ حکم دیا تھا اور یہ تعلیم دی تھی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ لا تشرک باللہ وان قتلت اور حرقت، اے معاذ تیرے جسم کی بوٹی بوٹی اڑا دی جائے، تجھے زندہ آگ کے حوالے کر دیا جائے، تجھے زندہ بھون دیا جائے اور تجھ سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی چیز کے اندر تو شرک کر لے تو شرک نہ کرنا، اپنے جسم کی بوٹیاں اڑا دینا، خود انگاروں کے حوالے چلے جانا، لیکن کبھی شرک نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز، اب آئیے یہ شرک کی تعریف، اس شرک کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آ گیا ہوگا۔ اب آئیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رسول بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ کے دور میں جو مشرکین تھے، جنہیں مشرک کہا جاتا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں جانتے ہیں؟ مشرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا وہ لوگ موجودہ دور کے جیسے ہمارے ملکوں کے اندر غیر مسلمین ہیں ان جیسا عقیدہ تھا یا ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ہمارے ملکوں میں تو شرمگاہوں کو بھی اپنا خدا مان کے پوجتے ہیں لوگ، ہے نا؟ ہمارے ملکوں میں کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بھینس کو پوج رہا ہے، کوئی شرمگاہ کو پوج رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں کیا کیا کر کے کیا چیزوں، کوئی لنگ پوج رہا ہے۔ استغفر اللہ، انسان کے عضو تناسل کو مردوں کے پوج رہا ہے۔ یہاں تک نوبت ایسے لوگ وہ نہیں تھے۔ وہ مشرکین مکہ اللہ کے بارے میں کیا تصور رکھتے تھے؟ اللہ کے بارے میں ان مکے والوں کا کیا گمان تھا، کیا عقیدہ تھا، کیا فکر تھی ان کی، اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اور مولوی ہمارے ملکوں کے اس حقیقت کو امت کے سامنے کھول کر نہیں بتلاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں کفار مکہ کی حقیقتیں بیان کی جائیں گی ان کے پول کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ دنیا یہ کہے گی کہ مولوی صاحب جب کفار مکہ یہ سب کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، تو پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ سوال کیا جائے گا۔ مولوی جب جواب دے گا تو اس کے راز کھلیں گے، وہ خود بھی اسی بیماری میں ملوث نظر آئے گا۔ اس لیے مولوی صاحب سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی مشرکین مکہ کیا تھے تو سیدھے کہتے وہ کافر تھے، کافر اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو سیدھے کہہ دیں گے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بس اب آپ چپ ہو جائیں گے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے اور دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ قرآن کو جھٹلانا ہے، قرآن کا انکار کرنا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ آئیے اس حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 82 آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے میرے حبیب، اگر آپ پوچھیں ان مشرکوں سے، یہ جو مکے کے لوگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کو کس نے، ان کا نرماڑ کون ہے، ان کو نرماڑ کرنے والا کون ہے، ان کو بنانے والا کون ہے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ فرماتا ہے تو یہ مشرکین کہیں گے اللہ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ جب مانتے ہو کہ ان کا تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو صرف اسی کی عبادت و بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اور دیکھیں اسی طرح سے آپ سورہ یونس آیت نمبر 31 اٹھائیں، اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو سورہ یونس کے اندر یوں بیان فرمایا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولن الله فقل افلا تتقون۔ اے نبی، اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ آسمان سے تمہیں روزیاں کون عطا فرما رہا ہے، آسمان سے تمہیں روزیاں
کون عطا فرما رہا ہے؟ زمین سے تمہیں روزیاں کون دے رہا ہے؟ امن یملک السماء والابصار، تم جو کانوں سے سنتے ہو اور آنکھوں سے دیکھتے ہو، اس کا مالک کون ہے؟ کس نے تمہیں یہ کان سننے کے لیے عطا فرمائے ہیں؟ کس نے تمہیں یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہیں؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو مردے سے زندہ کرتا ہے اور زندے سے مردہ کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو یہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ تدبیر کائنات کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ